دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، پھر اس کو جوڑ کر خدا، جو خود ہو، خود بخود، کسی نے نہ بنایا ہو۔ لیکن جب آپ کہتے ہو اللہ تو آپ اللہ کو تمام ناموں سے پکارتے ہو، جب آپ کہتے ہو خدا تو اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے حسین نام میرے اللہ کے ہیں، سارے حسن و جمال کمال میرے اللہ کے ہیں، جسے قرآن میں تھوڑا سا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب آپ کہتے ہیں نا یا اللہ، کوئی عورت کہتی یا اللہ، کوئی مرد کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کے تمام صفاتی نام لفظ اللہ میں شامل ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہو یا خدا تو ایک صفت، لہذا اللہ کی عادت ڈالیں، خدا نہ کہا کریں اللہ۔ آپ لوگ اپنی رائٹنگ میں بھی اللہ گاڈ کو نکال کے اللہ کو لائیں، اللہ، کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ ایشور ہے، نہ بھگوان ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے، نہ اہرمن ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تھوڑا سا قرآن سے بتاؤں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی انی انا اللہ العزیز الحکیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ، اللہ، کیا طاقت کا لفظ ہے۔ تمہارے اللہ نے زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا، تم جانتے ہو تمہارے اللہ کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ اللہ اکبر۔ آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو اسلامی قرضہ تو دے دو گے، سچ کیسے بلواؤ گے؟ سارا کراچی کا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، چاہے وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے، حبیب بینک سے ڈیل کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو یہ تجارت نہیں چلتی۔ یہ سارے سیاستدان، یہ وکیل چھوڑو ان کو، یہ ریڑھی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ اسلامی معیشت ایسے تھوڑی ہے کہ تم پکڑ کے ہاتھی بنا دو گے۔ اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے، اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں تب جا کے اسلامی معیشت وجود میں آتی۔ کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، زمین کی سطح پہ کیا ہے، پانی کی تہ میں کیا ہے، یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں، میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی موجیں اٹھ رہی ہیں اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی بارشیں ہوتی ہیں اللہ نے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں جاتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے تارے جھلملاتے ٹمٹماتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے دن اور رات آئے اور گئے، گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے، کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے مر گئے، کتنے آنے والے ہیں، کتنے بچپن میں مرے، کتنے بڑھاپے میں، کتنے جوانی میں، کتنے بیماری میں، کتنے صحت میں، کتنی عورتیں مری، کتنے مرد مرے، میرے اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے، انڈے میں نر ہے مادہ ہے، پولینیشن میں نر ہے مادہ ہے، کتنے دانے بنے گے
अंगूर के एक गुच्छे पर और कितने दाने बनेंगे वो छल्ली के सुट्टे पर, और कितने मछली के अंडों से कितने बच्चे निकलेंगे, मेरे रब ने एक एक की तादाद को गिना हुआ है। ये मेरे अल्लाह का इल्म है। और हम ऐसे बेवकूफ हैं, उसी को चैलेंज किए जा रहे, अल्लाह के इल्म को चैलेंज किए जा रहे। सोच छोड़ दो, वरना मेरा और मेरा रसूल मिलकर तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करें। तो मेरे नबी को किसने सिखाया? अल्लाह ने। अल्लमका मा लम तकुन तअलम, आपका मुअल्लिम अल्लमनी रब्बी फअहसन तअलीमी अद्दबनी रब्बी फअहसन तअदीबी। आप बहुत खूबसूरत बोलते थे। तो एक दिन अबू बकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम भी अरब हैं, अरब माओ के दूध पिए हैं, ये आप कहाँ से बोलते हैं? आप बोलते हैं तो हम दंग होकर सुनते रह जाते हैं। हमारी तो बदकिस्मती है ना, हमारे सामने कुरान पढ़ना एम जी में माई जगू बीन बजाई जो उन्हें क्या पता, और उन्होंने पट्ठे खबा तो उन्हें पता है, और उन्हें बीन दा क्या पता। अब मैं पंजाबी अपनी बोल रहा हूँ, भैंस के आगे बीन बजाओगे तो उसे क्या पता चले, उसके आगे तो पट्ठे डालो तो वो कहेगी हाँ है कम ठीक। तो हमारी बदकिस्मत है, हम कुरान नहीं जानते, अल्लाह की कसम। ये बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले बैठे हुए हैं, सारा 7 बर्रे आजम इस्लामी स्कॉलर भरे पड़े हैं, कुरान के आशना नहीं है। कुरान कानून की किताब तो है ही है, कुरान तो कलाम इश्क है, आशिक और माशूक के दरमियान की बात का नाम कुरान है। दिल जो अल्लाह को नहीं दिया, इसलिए कुरान कैसे समझ में आए? मुफ्ती फतवे निकालते रहते हैं, कानून वाले कानून बताते रहते हैं। ये तो कलाम इश्क है जो दिल के तारों पे छिड़ता है और सारी रूह को सरशार कर देता है, और वजूद अल्लाह अल्लाह पुकार उठता। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किया, तो कभी हम भी तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कुरान तो कलाम इश्क है। तो आप लोग जो सारा दिन 2 × 2 4, 4 × 4 8, 8 × 8 16, तो दिल ही सारे पत्थर हो जाते। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, सिर्फ पैसे बढ़ाने तो कोई काम नहीं है। जिस दौड़ का आखिर अंजाम कब्र की मिट्टी हो, जिस इस शोहरत दौलत का आखिर अंजाम चंद मुट्ठी खाक हो, वो क्या चीज? जाओ बड़े बड़े नामवरों की कब्रें उखाड़ के देखो, तुम्हें मिट्टी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उनकी हड्डियों को भी कब्र ने सुरमा बना दिया है। और दुनिया के सबसे बड़े फातेह चंगेज खान की तो कब्र का नहीं पता, सबसे बड़े फातेह सिकंदर रूमी की तो कब्र का ही नहीं पता, कहां चले गए। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हाँ, इस कायनात पर मेरे अल्लाह का राज है, और सारी कामयाबियों की चाबियां अल्लाह ने अपने हबीब के हाथ में पकड़ा दी कि जन्नत की चाबी मेरे नबी के हाथ में है। तो सारी कामयाबियों की इंतहा जन्नत अल्लाह की रजा है। वो मेरे नबी लेकर आए, मेरे नबी लेकर आए। उतर कर हिरा से सुवे कौम आया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। उसी नुस्खा कीमिया को रख दिया है ताकि सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमात, कायनात इधर के उधर हो जाए, मेरे रब के कलाम की जेर जबर भी तब्दील नहीं हो सकती। तो हमने हमारे एडवाइजर कौन है, हमारे रहबर कौन है? ना अल्लाह का कलाम ना नबी का फरमान, तो अंधेरों में भटकेंगे नहीं तो और क्या हो। अंधेरी रात के मुसाफिर मंजिलों पे नहीं पहुंचा करते, सहराओं में गुम होने वाले राहियों के लिए भूख और प्यास से मरना ही मुकद्दर होता है। काले पहाड़ी सिलसिलों में गुम हो जाने वालों के लिए मंजिल वो दस्तयाब नहीं हुआ करती, पहाड़ों से टकरा के मरना ही उनका मुकद्दर होता है। जिस उम्मत ने अल्लाह को भी छोड़ दिया, उसके नबी को भी छोड़ दिया, उसके कुरान को भी छोड़ दिया, मैं इस्लामी मईशत क्या समझा? इस
اسلام تو پیغام عشق ہے. عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں, پتہ نہیں تمہیں پنجابی سمجھ آمنی کہ نہیں آمنی, پر چلو مزہ ہی لے لیا وے جی. عاشق ہوں میں عشق کماں میں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سہ سہ بدیاں ہزار علامے, کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے, جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیاں سر چائی نہ باہو, توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا, قتل معشوق دے منے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, ہمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دا باہو, سر دتے تے راز نہ بننے. اور پہلے اللہ رسول سے محبت پیدا ہوگی, پھر اسلامی معیشت سمجھ میں آئی. خشک چشموں میں پانی نہیں, تم آبشاریں بنانا چاہتے تھے. دریا سو گئے تم ڈیم. جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی کہ جب میں راضی ہوں گا اجعل الملک فی حلمائہم, حکومت سمجھدار لوگوں کو دوں گا. والمال فی سمحائہم, پیسہ سخیوں کو دوں گا. وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ وَأُمْطِرُ عَلَيْهِمْ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ أَمْنَهُ إِبَّانَ حَصَادِهِمْ. موسیٰ جب کھیتی کاشت کریں گے میرے بندے, بارش کروں گا اگ جائے, جب پک جائے گی بارش روک لوں گا تاکہ اٹھا لیں. اور حکومت سمجھداروں کو دوں گا, پیسہ سخیوں کو دوں گا, خرچ کریں. تو یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے کہ موسیٰ امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم. موسیٰ جب وہ کھیتی کاشت کریں گے تو بارش روک لوں گا, جب وہ پکنے پر آئے گی تو برسا دوں گا. بے وقوف لوگوں کو حکومت دوں گا, نکموں کو حکمران بناؤں گا, اور بخیلوں کو پیسہ دوں گا. بھائیو, اللہ رسول کی محبت روح ہے, روح اس کے اوپر جسم ہے. تجارت, زراعت, حکومت, سیاست, قضاء, عدالت, معاشرت, بازار, کھیتی, گھر, خامن, بیوی, بچے, ماں, باپ, دوست, احباب, یہ حج, عمرے, زکوٰۃ, معاملات, یہ سب قانون, عدالتیں, یہ سارا جسم ہے. اب جس طارق جمیل کے جسم سے روح نکالو تو اس کے بیٹے کہیں گے میت اٹھاؤ, ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں آکھے گا ابا جی نو چاہو, آکھن کے ڈیڈ باڈی چاہو. تو ساری امت تو ڈیڈ باڈی ہے. اللہ رسول کی محبت روح ہے, روح ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے اللہ کا فضل ہے. کمزور بہت, کمزور بہت, جان نکلی ہوئی ہے اس میں سے. تو پہلے وہاں سے تعلق بنانا پڑے گا, جس کا علم بے خطا, جس نے سکھایا جو وَأَلَّكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, میرے حبیب میں نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, میرے حبیب میں نے آپ کے سینے پر وہ اتارا جو کسی کے سینے پر نہیں اتارا. میں نے آپ کو وہ علم دیا جو کسی کو نہیں. علم تو اللہ کی صفت, وہ نیوٹن کی صفت نہیں, آئنسٹائن کی صفت نہیں ہے, وہ گولڈ سمتھ کی صفت نہیں ہے, وہ اللہ کی صفت ہے. کارل مارکس کی صفت نہیں ہے, وہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ نے بے خطا علم اتارا اپنے حبیب کے سینے پر. اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ. یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. انہ لقول فصل وما هو بالہزل, یہ آخری بات ہے, اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. اس حبیب جیسا کوئی لاؤ, ایسا علم, ایسا گھر, ایسا خاندان, ایسی نسبتیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم. دیکھو شخصیت میں حسن ہو دل کھنچتا ہے, چیز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے, آواز میں حسن ہو دل کھنچتا ہے, منظر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے, گھر میں حسن ہو دل کھنچتا ہے. میرے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کاملہ نہیں کہا کہ میرے نبی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. یہ بڑا عجیب آپ کو فرق بتا رہا ہوں. کامل نمونہ نہیں فرمایا, حالانکہ آپ کامل نمونہ ہے. کہ کامل کا لفظ ہیوی بنتا ہے دماغ پر آ کے نا, ہیوی ہو کے کامل. او بھائی ہم تو کامل ہے نہیں, کیسے کریں گے. میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے سب سے حسین نمونہ ہے اور حسن کے لیے طبیعت آمادہ ہے.
حسین بچوں کو ڈراؤنی شکل دکھاؤ تو وہ رونے لگتا ہے، اور اسے ہنس کے دکھاؤ تو وہ بھی ہنسنے لگتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے حسن اور بدصورتی کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی خوبصورتی کی لاجک دلائل مانگے تو ان تو 100 لتر مارو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا، میرے نبی تمہارے لیے حسین نمونہ ہیں، حسین، اسوۃ حسنہ، حسین نمونہ۔ ایسا حسین زندگی کا طریقہ کوئی نہیں لایا، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پہلے اس کے حسن کو ڈھونڈا جو اپنی ذات میں ایسے حسین تھے کہ ایک اماں کے 2 لفظ کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم حسن الخلق في عينيه دعج في صوته سحل في عنقه سطع في لحيته كثافة۔ آپ ہجرت کے سفر میں تھے، ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی اماں سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع ملا، دودھ پیا، چلے گئے۔ وہ آپ کا حلیہ بتا رہی کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا، جیسے چاند کو یہ انسانی روپ مل گیا ہو۔ جدھر سے دیکھتی تھی حسن حسن نظر آتا تھا، قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی تھی، جی چاہتا تھا اور دیکھوں۔ وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے، اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ یہ ایک ہی آئے ہیں، ایک وہ میرے نبی۔ قسیم، جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں جدھر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے۔ وہ کون ہیں؟ میرے نبی، آپ کے نبی، وہ ایک ہیں۔ حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک سارا حسن ہی حسن ہے۔ آواز میں جادو، آنکھوں میں حسن، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، چہرہ بڑا چمکتا، آنکھیں بڑی گہری، پلکیں بڑی دراز، بھمیں بڑی گول، ماتھا بڑا کشادہ، چہرہ چاند کی طرح گول۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، 14ویں کا چاند آسمان پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اسوۃ حسنہ، جو ذات ایسی حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا، اس کی زندگی کتنی حسین ہوگی۔ پھر آپ کو خاندان سب سے حسین دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساری کائنات کو نچوڑ کے عرب بنائے، عرب کو نچوڑ کے مضر بنائے، مضر کو نچوڑ کے قریش بنائے، قریش کو نچوڑ کے ہاشم بنائے، ہاشم کو نچوڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کا خلاصہ، ساری کائنات کی جان۔ والضحى، ایک ترجمہ امام رازی نے کیا، لہذا میں آرام سے کر دیا کرتا ہوں۔ والضحى واللیل اذا سجا، ساری تفسیروں کا ترجمہ، روشن دن کی قسم، تھم ٹھہر جانے والی رات کی قسم۔ امام رازی نے یہ کیا ہے، لیکن 2 ترجمے اور کیے ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ والضحى، آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی ستاری کی چادر کی قسم۔ تیسرا ترجمہ جو میرے دل کو لگتا ہے، ٹھکتا ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ بہت جڑتا ہے، والضحى، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام رازی نے کیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو بھلا چھوڑ سکتا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان، کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں کہ جنت کے سردار بنے۔ میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کسی نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے۔ میرے نبی کی بیٹی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ ہاں، تو آپ کا کیا خیال ہے، بینک بیلنس بنا کے یہ ملی تھی سرداری؟ واقعہ پورا سناتا ہوں، یاد آ گیا۔